سے یہ ولیمہ ہوا. اب ایز کمپیئر ٹو ہمارے ولیمے اور ہمارا نکاح اور ہمارے یہاں کی شادیاں، استغفر اللہ. بتائیے مجھے کہ اتنا سمپل اینڈ بیوٹیفل نکاح کا بیان سننے کے بعد ہمارا دل بالکل سنتوں کی طرف مائل ہونا چاہیے انشاءاللہ. اب دیکھیے نکاح تو ہو گیا، مبارک ہو آپ سب کو. ابھی نہیں ہوا، اسی دن ہو گیا تھا جب 2 ہجری میں ہوا تھا. ابھی تو ہم نے صرف اس کا بیان سنے ہیں. الحمدللہ نکاح تو ہو جاتا ہے. اس کے بعد زندگی میں کچھ اونچ نیچ بھی آتی ہے. نیولی ویڈ کپل، ایک لڑکی کس ماحول سے، لڑکا کس ماحول سے، تو دیکھیے آگے کیا ہوا ان کی لائف میں. کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہم کو حدیث سے ملتے ہیں انشاءاللہ. باجی بھی اس پر لائٹ ڈالیں گے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی صاحبزادی کے گھر پہنچے. ان کا حال چال پوچھنے وہ جایا کرتے تھے. پلس ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت، تہجد کی نماز کے وقت بھی اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو آواز لگاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، نماز کے لیے یاد دلاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی ہو گئی، بیٹی ابھی اپنے گھر چلی گئی، اب ہم اس کی کوئی فکر نہ کریں. بالکل دیکھیے اس کے نماز کی فکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. موسٹ آف دا ٹائمز فجر اور تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی کنڈی بجاتے اور ان کو نماز کے لیے آواز لگاتے. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی آپ کیا کر سکتے ہو؟ اپنی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، وہ کہیں ہے اپنے سسرال میں، تو اس کو آپ فجر کے وقت فون کی رنگ بجا کے اٹھا سکتے ہو. اچھا میں تجھے نا روز فون کروں گی فجر کے وقت، تو تو اٹھ جانا، کیونکہ بیٹی تھکی ہوئی رہتی ہے، کبھی نہیں اٹھ پاتی ہے. تو یہ سنت ہے، ہم بھی اپنی اولاد کو نماز کے لیے اٹھائیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ، یس باجی. I like to because آپ فون کا بول رہے ہو. ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی، الحمدللہ. مگر میں سب کو بلیم نہیں کر رہی ہوں، مگر آج کل یہ جو موبائل آئے ہیں نا، ان سے بھی کافی، ان کی وجہ سے کچھ طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں. جب مائیں روزانہ، ایک تو شادی میں ایک بچی کو ان لوگوں نے کنڈیشن رکھی تھی کہ ہم اس کو موبائل نہیں دیں گے. ریسنٹلی ہوئی تھی شادی 5-6 سال پہلے، مجھے موب آ گیا تھا، تو ایک بھی جھگڑا نہیں ہوا. اور جب بھی بچی کو آپ سے بات کرنی ہوگی تو ہم کروا دیں گے. شی کین ٹاک ان پرائیویسی آلسو، نو پرابلم. مگر جب یہ موبائل، جب مائیں، آئی ایم سوری، مائیں یا خالائیں اگر مائیں کرتی ہیں، اور وہ بچی اگر سمجھا آپ نے صبح 9 بجے کیا ہے یا 10 بجے کیا ہے، اور وہ بچی روٹیاں بنا رہی ہے، تو ماں بولتی ہے کہ اکثر مائیں پوچھتی ہیں کہ اب کیا کر رہی ہے بیٹا، تو بولتی ہے ممی میں روٹیاں بنا رہی ہوں. اب ماں روٹیاں بنا رہی ہے تو اتنی گرمی میں، کبھی بھی ادھر نہیں بنائی تھی، کیوں بنا رہی ہے؟ جب وہ پسینہ ہوئے گا بیمار ہو جائے گی. See, you all are not doing it. You all are all educated people. کچھ ماؤں کی بات کر رہی ہوں. اب وہ بیٹی بھی اپنی ماں کو یہ نہیں بتا رہی ہے کہ مما میرے کو شام کو جوگرس پارک لے جائیں گے میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، وہ چاہتی ہے. ساتھ میں بتا دینا پھر، تو ماں کا کلیجہ تو ٹھنڈا ہوئے گا. اور اگر زوم ہے اور اگر قرآن ہے تو یہ سب چیزیں تو سیکنڈری ہے. اوور ٹو انجم. اس باجی الحمدللہ. تو موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن بیٹی کو پہلے ہی بول دیں گے کہ بیٹا میں تم کو ہے نا نماز کے لیے اٹھاؤں کیا. تو اگر بیٹی ہاں کہتی ہے تو اسے ہر دن میں نا کرتی ہوں، یہ میری بھانجی ہے نا، مجھ سے میں کہتی ہوں کہ بیٹا تم بھی مجھے روز صبح وہ اٹھتی ہے نا تو مجھے کال کر دیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی میں بھی الارم بند کر کے آنکھ لگ جاتی ہے ہماری، شیطان ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے. جی مجھے بھی تو تم سحری میں اٹھاتے تھے. جی باجی، یس الحمدللہ. تو اب دیکھیے ایک واقعہ کیا ہوا. ابھی تو شادی ہوئی تھی، تھوڑے دن ہی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملنے. تو دیکھے کہ وہ تھوڑی گمسم بیٹھی ہے. پوچھے کیا ہوا، علی کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں ابا جان، میرا تو علی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے.
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं पूछे उनसे कि क्या हुआ, अली ने मारा डांटा, क्या हुआ, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए और ढूंढा कि अली कहाँ है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनको मस्जिद में मिले, मस्जिद में वो लेटे हुए थे। हाजी, आप इस वाक्य को बताना चाहती हो प्लीज? यस, ये तो हो चुका था, आप बताना चाहते था, उसमें क्या फर्क पड़ता है, आप बताइए। यस, तो इट वाज सो ब्यूटीफुल कि उनको वो मस्जिद में जमीन पे लेटे हुए दिखे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद को कैसे आवाज लगाई, सुनिए। ए अबू तुराब, ए अबू तुराब, तुराब कहते हैं मिट्टी को, यानी मिट्टी में लेटे हुए थे ना वो, तो कहते हैं ए अबू तुराब, क्या हुआ। और कुछ भी नहीं कहा, उनका हाथ पकड़ा और उनको लेकर गए घर पे। जी अंजुम, भाई, अबू तुराब का मतलब क्या है? आप बताएं। अबू तुराब का मतलब है, अरबी वर्ड है ये। अबू तुराब का मतलब है कि इट इज अंडरस्टूड, ए अली, मैं तुमको पहले जैसा चाहता था। अभी खबर तो सुन के आए ना झगड़े की, और अली, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम है कि इन्होंने मेरे और फातिमा के झगड़े की, रज़ियल्लाहु अन्हा के झगड़े की बात सुन चुके हैं। तो उन्होंने देखिए कैसे खिताब किया, ए अबू तुराब, इसका मतलब होता है ए अली, मैं तुमको झगड़े से पहले भी उतना ही, झगड़ा नहीं बोला उन्होंने, मैं तुमको पहले भी उतना ही चाहता था और अब भी मैं तुमको उतना ही चाहता हूँ। दिस इज द मीनिंग, यू कैन कैरी ऑन। यस भाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नाराज नहीं हुए, मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ा और उनको घर पर लेकर गए और दोनों पार्टी से कुछ भी नहीं पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जमीन पर लेट गए। कहाँ? अपनी बेटी के घर में जमीन पर लेट गए। एक तरफ अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटाया, एक तरफ बीबी फातिमा को लिटाया और हजरत अली का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने पेट पर रखा। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि बीच में सोए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सोए, एक तरफ बीबी फातिमा। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर रखा और फिर यहाँ से अपनी बेटी बीबी फातिमा का हाथ लेकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में रख दिया और अपना हाथ नीचे और ऊपर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ सबसे नीचे राइट हैंड, सबसे ऊपर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ और बीच में इन दोनों का एक एक हाथ, माशाल्लाह। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों से फरमाया कि तुम दोनों कहो, अभी कहो तुम दोनों कि हमारी सुलह हो गई, हमारी सुलह हो गई। तो माशाल्लाह दोनों मुस्कुरा उठे और दोनों ने खुशी खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली और झगड़ा खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर आए और फरमाया, सहाबा इकराम ने पूछा आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो उन्होंने फरमाया कि मैं अभी अभी अली और फातिमा की सुलह करा कर आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मॉरल क्या है हमारे लिए कि शादीशुदा जोड़ों में, न्यूली वेडेड कपल में खटपट होती रहती है अनबन, तो उसमें हमको ये नहीं पूछना अच्छा फिर क्या हुआ, फिर इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। सुन्नत तरीका है कि उनसे कह दो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको बस सुलह कर लेनी है, यही सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सक्यूज मी, यस बाजी। कुरान आता है, कई बार आता है, माँ कद सलफ, जो हो चुका वो हो चुका। ये कपल्स के लिए नहीं है। किसी भी दो पार्टीज का झगड़ा होता है तो हम पूरी हिस्ट्री दोनों से लेना शुरू कर देते हैं, और मेरे से भी हुआ था, मैंने इस्तगफार किया, मेरी किसी रिश्ते की बहन के लिए हुआ था ऐसा। और वो पूछते पूछते सॉरी, रात का 1 बज गया था और मैं 2 जानू बैठी थी, और बाद में मुझे पता चला कि मैं 4 घंटे से ऐसा ही बैठी हूँ, और बाद में मेरे पाँव इतने दुखे थे जब मेरे पास कुरान नहीं था। तो हम क्यों पूरे गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं? तो सुलह कैसे होगी? कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ भी हो, या 2 बहनें हो, 2 भाई हो, पड़ोसी हो, जल्दी जाके बोलना दुरूद शरीफ पढ़ो, दोनों घर के अंदर जाओ, दैट्स ऑल। माँ कद सलफ का मतलब है जो हो चुका सो हो चुका। हिंदी में
माजी को क्या बोलते हैं, भूतकाल, तो वो तो भूत है ना, वो हो गया, अभी उसके पीछे क्यों पड़ते हो? अभी भी हो रहा है, ये तो सभी कर रहे हैं। आप टीवी में भी बहसें देखो तो 4 जन साथ में बोलते, कुछ समझ में आता है? बेवकूफी की भी हद है। चलो इस्लाम में तो चलना अलग बात है, अगर इस्लाम पर चलना है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ भी नहीं पूछना है, न शौहर से, न बीवी से, न पड़ोसन से, न खुद से, न किसी से झगड़ा हुआ है किसी से। अगर वो आए आपके पास सुलह करवाने तो आपको सवालात नहीं करने हैं, ऐसा ही करना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। दोनों बोल दो, हमने सुलह कर ली, खत्म, फुल स्टॉप। ओवर टू अंजू। कल्ला खैरा बाजी, आपकी हिकमत कितनी अच्छी है माशाल्लाह, ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन। And I'm sure alhamdulillah we have almost 300 sisters present and आप सब भी, हम सब इंशाल्लाह सुन्नतों पर इसी तरह अमल करेंगे। ये एवरीडे लाइफ के मामलात है। अब देखिए कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ही के बारे में इतना बयान क्यों हो रहा है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे इंशाल्लाह कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि इनके बारे में, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुलिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलता जुलता था। आपकी गुफ्तगू, आपकी स्पीकिंग स्टाइल, आपका लहजा, आपका टोन बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। उनकी चाल, उनकी वॉकिंग स्टाइल भी मिलती थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतशाबिहात रखती, यानी बहुत मिलती जुलती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की थी अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्योंकि ये जो सबसे छोटी बेटी थी ना, तो माशाल्लाह ज़्यादा टाइम उन्होंने इस्लाम में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुजारा था माशाल्लाह, तो इसलिए उन्होंने उनकी सारी तरबियत इस्लाम के मुताबिक हुई थी। और डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के लेक्चर में से मैंने ये कॉपी किया है कि हजरत बीवी फातिमा के कुछ नाम बताए जाते हैं कि कुछ क्वालिटीज उनकी ऐसी थी कि उनके बहुत सारे निक नेम्स रखे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक तो है ज़हरा, हाँ फातिमा तो उनका नाम है। फिर आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पर सिद्दीका, सच बोलने वाली, हमेशा सच बोलती थी वो। मुबारका, बहुत मुबारक थी ना माशाल्लाह, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुबारका नाम से पुकारते। तहूरा यानी पाकीज़ा, क्लेंज, हमेशा पाकीज़ा रहती तहारत की हालत में। ज़किया, यहाँ पर आप देख रहे हो ज़किया, इसका मतलब होता है निहायत आला, पाकीज़ा आदात, पाकीज़ा अखलाक वाली। मर्जिया, ये भी नाम रखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका। मर्जिया बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है इसका, आप सुनिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी पर चलने वाली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी पर चलने वाली, इसलिए उनका नाम मर्जिया। और फिर जो ज़हरा आप देख रहे हो एंड में, वो है एक ताज़ा फूल को कहा जाता है, अ फ्लावर, फ्रेश फ्लावर। प्लस ये जो है ना ज़हरा का एक और मतलब होता है कि जन्नत की खातून। तो एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सुनिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, खुशखबरी सुनाई उन्होंने कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो अहले जन्नत की खवातीन की सरदार होंगी। अहले जन्नत यानी जन्नत में जितनी औरतें होंगी, लेडीज होंगी, वो उनकी लीडर होंगी, सरदार होंगी इंशाल्लाह। ये जो नाम है इनके बारे में मुझे बार बार यहाँ मैसेज आ रहे हैं, फिर से एक बार बताती हूँ। फातिमा तो उनका नाम था। सिद्दीका का मतलब होता है सच बोलने वाली। मुबारका, बहुत मुबारक थी, बरकत वाली थी। तहूरा, हमेशा तहारत से रहती यानी क्लेंस्ड, पाकीज़ा रहती। ज़किया,
نہایت اعلیٰ پاکیزہ عادات یعنی مینرز اور اخلاق یعنی کیریکٹر. ان کا کیریکٹر بھی بہت پاک کلین تھا, کلین کیریکٹر تھی ماشاءاللہ. پھر مرضیہ یعنی مرضیہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پر چلنے والی, اسی میں راضی رہنے والی. اینڈ زہرا یعنی فل فریش فلاور, اور ایک اور میننگ زہرا کا ہوتا ہے جنت کی خاتون. So she will be the leader of all the ladies in the Jannah. یہ حدیث کا صحیح حدیث کا مفہوم ہے. الحمدللہ. Baji, would you like to say something, or Yes, would you yes. like to take some time? Yes, Baji. Yes. ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یا پھر وہ ان کے گھر جب بھی جاتی تھی اپنے والد کے گھر تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے, ان کو رسپیکٹ دیتے تھے. اور ایک دن وہ آئی تھی تو بہت چادر کو کور کر رہی تھی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مت کرو, یہاں میرے اور تمہارے والد کے علاوہ کوئی نہیں. اتنی پاکیزہ تھی وہ. اور ایک دن انہوں نے شکایت کی اپنے والد صاحب سے, مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے ابا جان سے, کہ ابا جان میں بہت تھک جاتی ہوں, میرے سے کام نہیں ہوتا ہے, مجھے ایک غلام دیجئے, باندی دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی, میں تم کو باندی سے اچھی چیز دیتا ہوں. تو انہوں نے سننے لگی, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بی بی فاطمہ کی تسبیح کیا کرو 33 ٹائمز, اور وہ 33 ٹائمز اور 34 ٹائمز وہ بولنا ہے, وہ آپ سب کو آتی ہے, آپ سب پڑھتے ہیں. اس کو بی بی فاطمہ کی تسبیح کہا جاتا ہے. یہ آ گیا ہوگا شاید یہاں لکھا ہوا, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. تو وہ پڑھنے لگی, اور وہ پڑھنے لگی تو پھر جتنے بھی غریب لوگ تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے شکایت لے کے کہ بھائی امیر لوگ تو حج کر لیتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, اور اتنا سارا صدقہ کر لیتے ہیں, تو ان لوگوں کو تو سارے ثواب تو یہ لے گئے, ہم لوگ کیا کرنا, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو بھی یہ تسبیح بتا دی. تو غریب لوگ بھی یہ تسبیح پڑھنے لگ گئے جس کو بی بی فاطمہ کی تسبیح کہا جاتا ہے. اور پھر جب امیروں نے دیکھا تو امیر بھی پڑھنے لگ گئے, تو پھر سے شکایت لے کے گئے. یہ دیکھیے, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. پہلے ہے 33 ٹائمز سبحان اللہ, پھر 33 ٹائمز الحمدللہ, 34 ٹائمز اللہ اکبر. سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے, الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, الحمدللہ. اس کو تسبیح الزہرا یا بی بی فاطمہ کی تسبیح کہا جاتا ہے, اسکرین پہ لگی ہوئی ہے. تو اب کیا ہوا کہ امیروں نے بھی وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی ہے. تو پھر واپس سے غریب لوگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بولے آپ نے ہم کو بتایا, تو وہ لوگ بھی پڑھنے لگ گئے. وہ لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے چاہے ہدایت دے, یہ اللہ کی مرضی ہے. اوور ٹو انجم. اچھا انجم, ایک منٹ. Yes, جی. ابھی آپ کا کتنا باقی ہے؟ مجھے 5 منٹ چاہیے. ہاں آپ لیجیے باجی. ہاں, اب دیکھیے یہ پورا درس میں نے سنا, اور اس میں فرحت ہاشمی صاحبہ نے فیڈ بیک لیا. اب دیکھیے ان کے فیڈ بیکس میں آپ کو سناتی ہوں. 5-6 لڑکیوں کے فیڈ بیکس ہیں, عورتیں ہوں گی, خاتون ہوں گی, آئی ڈونٹ نو واٹ از دیئر ایج. ایک پہلی نے کہا السلام علیکم, مجھے ریویژن اچھا نہیں لگتا مگر آج اچھا لگا. دیکھو اپن نے بھی ریویژن کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بالٹی کے بدلے ان کو ایک کھجور ملتا تھا, کبھی بھی شکایت نہیں کی. اور ہم لوگ تو سب کا اٹینشن چاہتے ہیں. they don't need anything from these people, Allah will reward them. وہ اللہ سے مانگتے ہیں. آج تو دین تجارت بن گیا ہے. یہ تیسری فیڈ بیک ہے. چوتھا فیڈ بیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کسی سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا, بلکہ لوگوں کی بھی فکر کرنے لگے, اور ان کے لیے بھی جگہ بنائی, رہنے کی جگہ بنائی, خود کے پیسے لگائے. 5ویں کا فیڈ بیک ہے, یتیم بچوں کی زمین فری میں نہیں لی, ان کو پے کیا. 6 کا فیڈ بیک ہے, یونٹی از دا مسٹ.
صرف ایمان اور پیسے سے کام نہیں چلتا, ساتھ میں ایک مطلب گروپ کو مل کے کام کرنا چاہیے, آپس میں محبت ہونی چاہیے. 7واں فیڈ بیک ہے, ہماری ذات کو ہم پریفرنس دیتے ہیں, آگے لاتے ہیں اور دین کو پیچھے کرتے ہیں. جس دن ہم دین کو آگے لائیں گے اور ہماری ذات کو پیچھے لائیں گے تو ہم کو دین پیارا ہو جائے گا, ہم کامیاب ہو جائیں گے. 8واں فیڈ بیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ساتھ کام کیا, شاعری بھی کی, موٹیویٹ بھی کیا. 9واں فیڈ بیک ہے, ہم صرف نام رٹنے میں لگے رہتے ہیں. 10واں فیڈ بیک ہے, کامن فیکٹر کیا ہے جو آج بھی ہم سب مل کر بیٹھے ہیں؟ قرآن اور سنت. کسی بھی گیدرنگ میں گروپ بنا کے جو بیٹھ جاتے ہیں الگ الگ, دیٹ از ناٹ فیئر. کسی کے بھی بازو میں آپ کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھو, قرآن میں آتا ہے اگر جگہ نہیں ہے تو دوسروں کو جگہ دے دو. اب ہم اپنے فرینڈ سرکل کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر سب کو پیروں سے کھندل کے اپنی فرینڈ جو کونے میں بیٹھی اس کے پاس ہی جا کے بیٹھیں گے, نہیں تو کان ہمارے بند ہو جائیں گے. I'm sorry for all these harsh statements, but this was the feedback. Anjum, you heard these feedbacks? Yes باجی. ہوتے ہیں فیڈ بیکس, اللہ کرے تو آپ بھی ایسے ہی دیں گے. Over to Anjum. یس باجی, الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. دیکھیے اب ہم نے دیکھے کہ کیا اخلاق تھے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے, کیا اخلاق ہوں گے, کیا تربیت ہوگی کہ ماشاء اللہ ان کو جنت کے لیڈیز کی لیڈر بنانے کی خوشخبری ان کو مل گئی, الحمدللہ. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اور بھی 3 بیٹیاں تھیں, حضرت زینب رضی اللہ عنہا, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم, اور لاسٹ جو تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے ہی ہو گیا تھا حضرت ابو العاص کے ساتھ ماشاء اللہ, اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی, they were happily settled الحمدللہ. لیکن ان کی جو دوسری دونوں بیٹیاں تھی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹوں سے کروایا تھا. یہ مکہ کی بات تھی, لیکن جب اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نصیب ہوئی تو ابو لہب جو کٹر دشمن تھا اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو, یعنی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا, ان دونوں کا طلاق ہو گیا تھا. جسٹ امیجن, اونلی بیکاز آف اسلام. لیکن بعد میں الحمدللہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا, اینڈ دین they were very happily married. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے بہت چھوٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, بہت چھوٹی سی تھی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو she must be hardly 5 or 6 years old, اور ان کو تب سے اسلام مل گیا, اور ان کی تربیت ان کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی. ایک جب چھوٹی سی تب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے, اور جو قریش ہم جانتے ہیں کہ کیسے دشمنی نبھاتے تھے, تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, نعوذ باللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, جیسے ہی سجدے میں گئے تو ان دشمن اسلام نے کیا کیا, اس میں ابو جہل بھی شامل تھا, مذاق میں اونٹ کی اوجڑی منگوائی, اور وہ غلاظت والی گندی جو انٹسٹائن تھی اتنی بڑی وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی, استغفر اللہ. اور آپ سجدے میں تھے, اور اتنی بھاری اور اتنی گندی وہ انٹسٹائن ہوتی ہے جو ذبح ہوئی ہے اونٹنی اس کی, تو اور پھر سب ہنس رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. کسی نے خبر دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو, جب وہ چھوٹی سی بچی تھی, کہ آپ کے والد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو وہ دوڑتی ہوئی کعبے کے پاس آئی, روتی جاتی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس گندگی غلاظت کو ہٹاتی جاتی, اور ساتھ میں ان کفار کو بد دعائیں دیتی جاتی.
جب اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے انہوں نے وہ سب کچھ صاف کیا اور ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کفار کو بد دعائیں دی، اور اسی بد دعا کی وجہ سے موسٹ آف دیم جنگ بدر میں وہ مارے گئے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ تربیت تھی ان کی۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو یہی جو چھوٹی سی بیٹی گھر میں موجود تھی، سوچیے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور صرف بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں ہوتی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی ساتھی بھی بنی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی رکھتی، ان کو کھانا بھی کھلاتی، اور بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ آپ کو انہوں نے مورل سپورٹ دیا۔ جسٹ امیجن a small little girl۔ اور پھر اسی طرح ان کی تربیت اسلام میں ہوتی رہی۔ ہجرت کا مشکل سفر کر کے اتنی ہمت کے ساتھ وہ مدینہ آئی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو لوگ علم حاصل کرنے گاؤں گاؤں سے آتے، تو وہ اس میں جو اصحاب صفہ تھے، جو اسٹوڈنٹس باہر گاؤں سے آ کر مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرتے قرآن کی، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ذمہ داری لی ہوئی تھی، وہ خود ان اصحاب صفہ کا خیال رکھتی، ان کا کھانا پانی، ان کی ذمہ داری، ان کو خیال رکھتی۔ الحمدللہ، لک ایٹ ہر مینرزم، ہر اخلاق اور جو رسپانسبلٹیز۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو مرد ہوتے ہیں نا وہی باہر جا کر یہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی نیک کام کرنا چاہے تو ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ان کی بیٹی کی یہ زندگی مبارک ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ۔ جنگ احد کے موقع پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب زخم لگے تھے تو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھے۔ حضرت علی ڈھال میں پانی بھر بھر کے لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس پانی سے صاف کرتی، دھوتی، لیکن وہ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دیکھیے قربانیاں، وہ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فائنلی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک چٹائی جلائی اور وہ جو اس کی راکھ تھی وہ اس زخم پر لگائی، تب وہ خون رکا۔ الحمدللہ، یہ تھی ہماری رول ماڈل ہے یہ، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ ان کو یہ جو بشارت ملی یہ کیسے ملی ہوگی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ان کے دو بیٹے ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پیارے، ماشاءاللہ، نانا جان ان سے اتنی محبت کرتے، ان کے آنکھوں کا تارا تھے وہ بچے، اور ان کی تربیت ہو رہی تھی ایسی اعلیٰ اخلاق والی، ایسے کیریکٹر والی ماں بی بی فاطمہ، اینڈ ایسے فادر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ یہ میری رسپانسبلٹی ہوگی انشاءاللہ کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں ہم ان کا بھی پڑھیں گے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ بی بی فاطمہ بیمار تھی، بستر پر لیٹی تھی، اور ان کے آنکھوں کے نیچے ایسے گہرے کالے کھڈے، کمزور ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی؟ تو بتایا، کچھ نہیں بولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھوکی ہو؟ تو بولی کہ ہاں، بھوک سے ہماری حالت خراب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولے ارے میری بیٹی تم کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے، یا علی کیا کرتے کیوں نہیں لاتے، نہیں۔ وہ کیا بولی؟ شی سیڈ کہ علی تو قرآن کی تبلیغ کے لیے آس پاس کے جگہوں پہ جاتے ہیں، تو ان کو بہت جائز ہے کہ وہ کیسے مال کما کے لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے، نہ بیٹی روئی، نہ
अब्बा जान रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को गोदी में ले लिया, उनको प्यार किया और फिर फरमाया कि ए बेटी फातिमा, मैं भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। देखिए ये उनकी कुर्बानियां थी, बिकॉज वो दीन के काम में, कुरान के काम में इतने मसरूफ थे कि कैसे इतने बिजी काम में, इतनी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो चाहते तो वो भी बहुत काम करते, बहुत पैसा कमाते, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी। अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा, तुम्हारे सब्र का बेहतरीन अजर तुमको मिलेगा, तुमको और तुम्हारे औलाद को और तुम्हारे शौहर को भी, जो दीन की तबलीग और कुरान की तबलीग में निकल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी वक्त फिर हो सकता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त नाजिल हुए और फरमाया कि खुशखबरी है, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अहले जन्नत की ख़वातीन की सरदार बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना मिले ऐसी खुशखबरी कि जन्नत की लेडीज की वो लीडर बन जाए। ऐसे अखलाक, ऐसा सब्र, ऐसी कुर्बानियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। These are the morals we have to draw. Yes, Baji. I'll need 3 more minutes. Baji, 10 minutes for you now. Okay. ये जब हिजरत की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मदीना में किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, अपना पैसा खर्चा किया था और लोगों के लिए भी रहने की जगह बनाई थी। तो वो सुफ़ा कहा जाता है, जो चबूतरा था जो मस्जिद के साथ अटैच था। ये मदीने का सबसे पहले हॉस्टल था जहाँ महाजिरों को रखा गया था। इन लोगों का नाम था असहाब सुफ़ा। अबू हुरैरा भी इन्हीं में से थे। यही उनका स्कूल भी था, हॉस्टल भी था। ये जुमला सुन लीजिए ताकि हम सबको कभी भी खुद पर रहम ना आए और खुद को हम मजलूम ना समझें। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने 70 असहाब सुफ़ा को इस हाल में देखा कि उनमें से किसी के भी पास लंबी चादर नहीं थी, सिर्फ तहमद होती या एक छोटा कपड़ा जिसको गर्दन से बांध लेते और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ कर रखते कि कहीं सतर खुल न जाए। पहनने कपड़ा नहीं था, ये चादर पिंडली तक ही पहुंच सकती थी। महफिल में भी जब आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब वो बैठते तो एक दूसरे के पीछे बैठते ताकि उनकी सतर ढकी रहे। कपड़ा बहुत कम होता था, ना वो बिजनेस कर सकते थे, ना वो खेती कर सकते थे, उनके पास काम नहीं था। कभी कोई खाना भेज देता था तो वो खा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहले सुफ़ा, तुमको बशारत हो, मेरी उम्मत में जो सब्र और शुक्र की जिंदगी इस तरह गुजारेगा जैसे तुम गुजारते हो, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बारी बारी काम करते, बारी बारी पढ़ाई करते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क था क्योंकि सभी के सब पढ़ने नहीं आ सकते थे। आते और फिर पढ़ते और फिर जाते और दूसरों को भेजते, फिर वो पढ़ते, फिर ये जाके उनको सिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ये समझौता किया था कि एक दिन तुम कमाना, एक दिन मैं कमाऊंगा। मदीना के एक अमीर आदमी का मकान तैयार हो रहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गारा बनाने के लिए पानी लाया करते थे, मजदूरी करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन सी सिफत है? सिद्दीक। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इंसाफ, जस्टिस, अदल। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हया, शर्म। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, उनको इल्म का दरवाजा कहा जाता है। मगर मकान और कुआं इतना दूर था
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 16 بالٹی سے زیادہ دن بھر میں پانی نہیں لا سکتے تھے اور ہر ڈول پر ان کو ایک کھجور ملتی تھی. 8 نبی کو، 8 خود کو، پھر 8 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دے دیتے اور 8 کھجور خود کے لیے رکھتے تھے. اور آپ کو صہیب رومی کا واقعہ بھی پتا ہے، ہو چکا ہے، وہ سب لے لو انہوں نے کہا تھا، مگر مجھے مدینہ جانے دو، اتنی زمینیں کھودو، وہاں سے سونا ملے گا، وہ تم لوگ لے لو، مگر مجھے چھوڑ دو، مجھے ہجرت کرنے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ان کو؟ تمہاری تجارت کامیاب ہوئی، انصار نے اپنی زمین مہاجروں کو دے دی، تو مہاجر بولے نہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں گے. ایک صحابی کی 2 بیوی، انہوں نے کہا کہ تم جس کو چاہو میں دے دیتا ہوں، تم لے لو. تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہاں دے دو؟ نہیں، انہوں نے جواب دیا مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں بزنس کروں گا، میں کام کروں گا. اور پھر انہوں نے کام کیا، پھر انہوں نے نکاح بھی کیا وہاں ایک عورت کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ. وہ بولے نہیں، میں خود کما کر کسی اور سے شادی کر کے گھر بساؤں گا. مسجد تعمیر ہوئی، گھر چبوترے بنے، 6-7 مہینے لگے، خود بھی ساتھ کام کرتے رہے. مسجد نبوی کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 ٹائم زیادہ ہے کسی بھی مسجد میں پڑھنے سے، سوائے حرم شریف میں پڑھنے کے. حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا 1,00,000 گنا ثواب ہے. اس مسجد میں جنت کا ٹکڑا بھی ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. مسجد نبوی میں ایک کورٹ بھی چلتی تھی، فیصلے بھی ہوتے تھے، اسکولیں بھی چلتی تھی، گیدرنگز بھی ہوتی تھی، نکاح بھی ہوتے تھے اور ملٹی پرپز استعمال ہوتا تھا. پھر ایک واقعہ ہے، ابو ہریرہ ایک روز بازار گئے اور پوچھا تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے، کیا ہم کو کیا تکلیف ہے؟ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے. کون بولے؟ ابو ہریرہ بولے. کہاں جا کر بولے؟ بازار میں. کہ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بولے کیا تکلیف ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا کہ تم لوگ جاؤ نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے، تم لینے کیوں نہیں جاتے؟ کیا تکلیف ہے تم کو؟ تو انہوں نے کہا وہ ہے کہاں؟ تو جلدی سے بازار سے نکلے اور مسجد کی طرف بھاگے. ابو ہریرہ وہیں رہے. وہ لوگ واپس آ گئے اور بولے وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ بولے ہم نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، حرام حلال کے بارے میں درس دیتے ہوئے دیکھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے افسوس ہے تم پر، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، قرآن کی تعلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے وقت کچھ اشعار بھی پڑھے تھے اور دعا مانگی تھی، اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی ہے، انصار اور مہاجر کو بخش دینا. مہاجروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انصار نے ہم سے اتنا اچھا سلوک کیا، لگتا ہے پورا اجر لے لیا. حدیث کا مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. جب تک تم اللہ کا شکر اور ان کا شکر اور ان کی تعریف کرتے رہو گے، ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. اوور ٹو انجم. اس بات الحمدللہ. تو آخر دیکھیے دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوور ٹو انجم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری پیاری زرینہ باجی ہماری سینئر ٹیچر ہے ماشاءاللہ، اور بہت بیوٹیفلی ایکسپلین کیے. پلس جو بھی نئے لوگ آج جوائن ہوئے، وی ہیڈ 300 لیڈیز وتھ اس ماشاءاللہ. آپ سب کو مبارک ہو سیرت النبی کا پڑھنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا. اب آپ کی باری ہے، آپ کو فیڈ بیکس دینے ہیں. جتنے نیو کمرز ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پلیز جو آپ نے سیکھا تو آپ یہ نیت کر لیجئے کہ مجھے یہ چینج لانا ہے اپنے اندر. اور آپ فیڈ بیکس ابھی بھی دیجئے، کوئکلی ہینڈ ریز کیجئے. سب سے پہلے کنیز فیڈ بیک دے گی. السلام علیکم.
My feedback is that I want a simple nikah like this, inshallah. Inshallah. Ameen. Ameen. Yes, Zubeda Appa. Zubeda Appa. Kaneez, can you tell your qualification, please, if you don't mind? Ji Baji, alhamdulillah, I've done my MBA in marketing. Okay, thank you. Mashallah, mashallah. May Allah bless you with a very good spouse, Nek and Mohsin, inshallah. Yes, Zubeda Appa. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छा सेशन था. बहुत सारे मॉरल्स मिले. अल्लाह हमको इस पे अमल करने की तौफीक अदा करे. निकाह करना सुन्नत है. निकाह मस्जिद में होना चाहिए. निकाह जब हो जाए तो उसे ऐलान करो और दहेज नहीं लेना चाहिए. ना लड़के वाले दे ना लड़की वाले कुछ दे. सिंपल निकाह is the simplicity, the best for the boy and the girl both. Or dowry, the best dowry is meher, which is halal and easiest to fulfill. Jazakallah khair. Alhamdulillah, very good feedback. Jazakallah khair, Zubeda Appa. Yes, Hafsa and Parveen, unmute yourself. Unmute yourself, Hafsa and Parveen. Yes, Parveen. Yes, Assalamu alaikum. Walaikum salam. जी, I just wanted to know, बाजी ने कहा कि निकाह जो है जब होता है तो लड़की का से भी पूछा जाता है, साइन भी ली जाती है, राइट? Yes. तो अगर नहीं पूछा गया, सिर्फ साइन ली गई तो इट्स वैलिड? So sign means वो राजी है ना. साइन करने का मतलब she is ready, she is राजी. Okay. That's okay. It's implied. Yes, no problem. Alhamdulillah. Okay. Yeah. और yes, बाकी फीडबैक्स लेने से पहले जितने न्यू कमर्स है उन सबको खुशामदीद. और उन सबको एक अनाउंसमेंट है कि एवरी फ्राइडे 3 to 5 सीरतुन नबी का सेशन इसी तरह हो रहा है. आप लोग इसी आईडी पर ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस एवरी डे 3 to 5 हमारी कुरान क्लासेस होती है, वर्ड टू वर्ड कुरान क्लासेस बाय